یہ یہ بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے تو اس کے ماخذ کیا ہیں، سورسز کیا ہیں، اس کے کہاں سے ہم قرآن پاک کی تفسیر حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب ہے تو وہ ہم کہاں سے مراد لیتے ہیں۔ پہلا ماخذ تو تھا قرآن کا خود قرآن، یعنی ایک آیت میں ایک بات آئی تو دوسری آیت میں اس کے متعلق وضاحت آ گئی۔ جیسے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو سیدھے رستے سے کیا مراد ہے؟ دوسری جگہ پہ آ گیا وہ لوگ، ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ ایک مثال ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کو کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے۔ حدیث پاک بھی قرآن پاک کی آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے متعدد مقامات پر یہ وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، یعنی وہ بطور نبی ان کا یہ کام یہ بھی تھا کہ قرآن کو بیان کرتے تھے اور کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے واضح کر دو وہ دین الہی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ واضح کرنے سے مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لوگوں کو دیکھنے سے، ترجمے سے اس کی پوری بات سمجھ نہیں آتی تو کون سمجھائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھائیں گے۔ قرآن پاک کی تعلیم عقائد، عبادات، معاملات یعنی لین دین، خصومات، جھگڑے، جنایات یعنی کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا یا چوری کر لی، اس کے احکام، حدود، وہ سزائیں جو مخصوص گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر الزام لگانا زنا کا، اس کی سزا مقرر ہے۔ زنا کرنا، شراب پینا، قصاص یعنی بدلہ لینے کے احکام۔ سیر و غزوات و محاربات یعنی جو مسلمانوں کا سیر، غزوات و محاربات یعنی مسلمانوں نے جو لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جنگیں لڑنی ہیں، اس کے احکام۔ اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ یعنی ایسے اخلاق جو فضیلت والے ہیں۔ تدبیر منزل، گھر کو کیسے چلانا ہے، شہر کو کیسے چلانا ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے۔ تمام کلامی، فقہی، اخلاقی، معاشی، عمرانی اور سیاسی موضوعات و ابواب پر مشتمل ہیں۔ قرآن پاک میں ساری باتیں ہیں، لیکن اجمال اور تفصیل الگ، کسی کی اجمالاً باتیں ہیں۔ یہ تو نہیں کہ قرآن پاک اب سب باتوں کو تفصیل سے بیان کرنے لگ جائے تو پھر تو بعض موضوعات پر تفصیلاً، بعض پر اجمالاً، بعض پر اشارتاً، اشارہ دے کے گزر گئے۔ اب وہ مفسرین، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، صحابہ نے ان سے سنی، جب ان سے سنی تو پھر آگے چلی، تو اس طرح قرآن پاک کی تفسیر وجود میں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں تو وہ احادیث ہیں، وہ بھی آپ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ اپنے قولی و عملی بیان کے ذریعے سے، یعنی کہہ کر اور عمل کر کے دکھلا کر یہ کریں کہ قرآن میں جو بات مجمل ہے اس کی تفصیل کریں اور جو مبہم ہے اس کی وضاحت کریں۔ مثال کے طور پر نماز سے متعلق تمام تر آیات کو سامنے رکھیں۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم کتنی دفعہ ہے؟ ساری آیات کو اکٹھا کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تبیین کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے بیان کیا یا عمل کے ذریعے بیان کیا، وہ سامنے نہ ہو تو جو نماز کا طریقہ ہے اس طرح ہم نماز نہیں ادا کر سکتے۔ رکوع کرنا ہے، کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں جھکنا، سجدہ کرنا ہے، بیچ میں اٹھ کے دوبارہ سجدہ کرنا ہے، یہ ساری تفصیل، یہ ساری کس میں ہے؟ احادیث میں ہے، قرآن پاک میں یہ تفصیلی طریقہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور تقریر ہی کو حدیث کہتے ہیں۔ ایک قول اور عمل تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، قول کہتے ہیں کہنے کو اور عمل کہتے ہیں کرنے کو، لیکن تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، ہوتے رہنے دیا، ہونے دیا، تو یہ کیا ہے؟ تقریر۔ ایک تو تقریر تو ہم بولنے کو بھی تقریر کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں تقریر کہتے ہیں کہ اس کو رہنے دینا، جیسے ہوا اس کو رہنے دیا، اس کو منع نہیں کیا۔
غرض قرآن پاک میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، نماز کے قائم کرنے کا تو ذکر ہے، لیکن صلاۃ اور اقامت صلاۃ کی تفسیر اور بیان حدیث میں ملے گا۔ تنبیہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان و تبیین بھی اپنا اور اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے رسول، تم نزول قرآن کے وقت جلدی سے یاد کر لینے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، یعنی زبان سے یاد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آدمی یاد کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دہراؤ بار بار، تو آپ کو فرمایا کہ ایسے نہ کریں، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کو تمہارے دل میں جمع کر دینا، یعنی محفوظ کر دینا، یاد دلانا، اور پڑھا دینا، یعنی زبان پر جاری کر دینا۔ لہٰذا جب ہم یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے تو تم غور سے سنو، پھر اس کو بیان کر دینا، یعنی اس کا مدلول و مصداق و مراد بتانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا تفصیل ہے، وہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ذمہ ہے۔ تو گویا کہ آپ نے جو بیان فرمایا یہ اللہ نے آپ کو بتایا، اپنی طرف سے تو نہیں بتا سکتے۔ اس آیت کریمہ میں ما انزل اللہ کے بیان کو کس صراحت کے ساتھ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یعنی واضح کر دیا کہ جو میں بتاؤں، جو نازل کروں گا اس کو بیان کرنا بھی میرے ذمہ ہے۔ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی وحی الہی ہے، البتہ غیر کتابی، یعنی غیر مطلوب ہے۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بیان کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو قرآن ہے، اس کا بیان تو قرآن سے علیحدہ ہونا چاہیے، وہ حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، اس کا بیان میں بتاؤں گا بعد میں۔ یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ تو کیا ہے؟ قرآن ہے، جو فرشتہ لے کے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو قرآن ہے۔ اس کا بیان الگ سے ہوگا نا، ظاہر ہے کہ اس کو واضح کرنا وہ تو الگ سے واضح ہوگا، اور وہ حدیث ہے، یعنی حدیث بھی وہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر جب کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک و صاف بنائے اور ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تعلیم دی وہ احادیث ہی میں محفوظ ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ ایک بڑے عالم ہیں، یہ اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، یہ کتاب کا نام ہے، کہ علم اور علم کے فضل کے بیان میں وہ نقل کرتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کوئی بات پوچھی، انہوں نے اس سے حدیث بیان کی۔ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا حدیث میں اس طرح آتا ہے، یہ بات ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کتاب اللہ سے بیان کیجئے، غیر قرآن سے بیان نہ کیجئے۔ مولانا صاحب نے قرآن کی آیت بتائیں آپ، میں نے کہا مولوی صاحب آپ قرآن کی آیت ہی بتائیں ہمیں، حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو احمق آدمی ہے، کیا تو اللہ کی کتاب میں یہ پاتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں بلا جہر ہیں؟ تم کہتے ہو کہ قرآن سے بیان کرو، قرآن پاک میں تم ساری باتیں تمہیں مل جائیں گی کیا؟ حدیث کے بغیر تو قرآن پاک سے صرف ساری باتیں نہیں مل سکتی۔ ظہر کی نماز میں اونچی قرات کرنی ہے نہیں کرنی، یہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کے سامنے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کو ذکر کیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ نماز کا مسئلہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور پوچھا کیا تو یہ قرآن میں تفصیل سے پاتا ہے؟ یعنی قرآن پاک آپ پڑھ لو، 10 دفعہ پڑھ لو، یہ مسئلہ تو نہیں آئے گا اس میں۔ کتاب اللہ میں ان کے بارے میں ابہام ہے اور سنت اس کی تفسیر کرتی ہے، یعنی حدیث ہی قرآن پاک کا کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم روایہ میں یہ واقعہ یوں نقل کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کیا احادیث ہے جو آپ ہم سے بیان کرتے ہیں؟ یعنی آپ تو حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے صحابی سے کہا کہ آپ تو حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیا بات ہوئی؟ آپ نے قرآن کو تو بیان نہیں کرتے، قرآن کو تو چھوڑ ہی دیا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ نے فرمایا بتا، اگر تو اور تیرے ساتھی قرآن کے علاوہ یعنی حدیث کو نہ لیں
تو تجھے کہاں سے پتہ چلے گا کہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں اور عصر کی اتنی رکعتیں ہیں اور اس کا وقت یہ ہے اور مغرب کی نماز اتنی ہے اور عرفہ کا موقف اور رمی جمار ایسا ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے کیا طریقہ ہے، عرفات میں کھڑے ہونا، وہاں پہ جانا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن پاک میں تو صرف آیا کہ عرفات جانا ہے، تو اس کی تفصیل کہاں ہے؟ اور یہ کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، یعنی اگر کسی نے چوری کی، قرآن پاک میں کہا ہاتھ کاٹ دو اس کا، اب ہاتھ یہاں سے انگلیاں کاٹتی ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے، ادھر کاٹنا ہے، پورا بازو تک کاٹنا ہے، یہ تو قرآن پاک میں نہیں آیا، تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث میں آئے گا، یہاں سے یا وہاں سے انہوں نے اپنے ہتھیلی کے جوڑ پر اور کوہنی کے جوڑ پر اور مونڈے کے جوڑ پر رکھا اور فرمایا جو حدیث ہم تم سے بیان کریں تم اس کی پیروی کرو ورنہ اللہ کی قسم تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی حدیث کو چھوڑ کے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ میں یہی قصہ نقل کیا۔ اس میں یہ مضمون اضافی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص سے کہا کیا تم نے قرآن میں لا جلبا ولا جنبا اور لا شغار فی الاسلام کا حکم بھی پایا ہے؟ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہ جلب جائز ہے اور نہ جنب جائز ہے، نہ جلب لام کے ساتھ اور نہ جنب جیم نون با، دونوں جائز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جلب اس کو کہتے ہیں کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جو مال مویشی ہوتے تھے نا، اس کی زکوٰۃ جب ادا ہوتی تھی تو سرکاری کارندہ جاتا تھا، وہ پھر مال میں سے دے کے زکوٰۃ لیتا تھا، مویشی کی زکوٰۃ، تو لوگ پھر اس کے ظاہر وہ بچنے کی جو کوشش کرتے تھے نا، وہ ذرا اس طرح کام کرتے تھے۔ جلب کہتے ہیں کہ مویشیوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والا سرکاری کارندہ کسی ایک جگہ بیٹھ جائے اور اس علاقے کے لوگوں سے کہے کہ اپنے مویشی میرے پاس لاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح سے مویشی مالکان کو پریشان کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا، انہوں نے مویشیوں کو چرانے لے کے جانا ہے تو کہتے نہیں میرے پاس لے کے آؤ، تو ان کو مشقت میں پڑ جائیں گے، وہ چرائیں گے کہاں پہ؟ بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سرکاری کارندہ مویشیوں کی چراگاہ میں جا کر زکوٰۃ وصول کرے، جہاں پہ وہ چر رہے ہیں ادھر دیکھ لیے تمہارے سارے مویشی ہیں، ان کی زکوٰۃ دے دو۔ یہ تو ہو گیا جلب، یعنی سرکاری کارندے کو کہا کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی لوگوں کے ساتھ، کہ تم جو ہے نا ان کو کہو کہ بھئی سارے میرے پاس لے کے آؤ۔ اور دوسرا جنب ہے، جنب کسے کہتے ہیں کہ مالکان یہ دیکھ کر کہ سرکاری کارندہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آ رہا ہے، اپنے جانوروں کو اور دور دور ہنکا دیتے ہیں تاکہ اس کو تنگ کیا جائے، یعنی دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے نا، جو وصول کرنے والا ہے اس کی طرف سے زیادتی ہے کہ میں بیٹھے ہوں یہاں پہ سارے جانور لے کے آؤں، اور جو ادا کرنے والے ہیں ان کی طرف سے کیا جاتی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہیں وہاں زکوٰۃ لینے آ جاؤ۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ اب قرآن پاک میں تو یہ ہے نا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اب جلب اور جنب کا حکم تو قرآن پاک میں نہیں آیا، تو اگر ایک آدمی صرف قرآن پاک کو کہتا ہے کہ یہی دلیل حدیث نہیں ہے تو وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا شغارہ فی الاسلام، یعنی صحابی نے کہا کہ دیکھو تم قرآن پاک کو کہتے ہو نا کہ قرآن پاک کی آیتیں سناؤ، تو بہت سے احکام ہیں تمہیں قرآن پاک میں نہیں ملیں گے، جیسے جلب اور جنب کا حکم نہیں ملے گا نا، ایسے شغار کا حکم بھی نہیں ملے گا۔ شغار کسے کہتے ہیں؟ شغار کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی بیٹی سے اس شرط پر نکاح کرے کہ یہ اپنی بیٹی اس دوسرے کے نکاح میں دے گا اور یہی مہر ہوگا۔ ایک آدمی کہتے ہیں تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کروا دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دوں گا، اور مہر نہ میں دوں گا نہ تم دو گے، تو کہا کہ یہ شریعت میں یہ طریقہ منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک میں تو نہیں ہے اس طرح کی منع ہے، تو صرف قرآن پاک پہ اگر عمل کریں گے تو پھر تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں لا جلب ولا جنبا اور لا شغار فی الاسلام کا حکم بھی پایا؟ کیا تم نے اللہ کی کتاب میں اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں حکم دیں وہ اختیار کرو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سیکھی ہیں
جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایوب سختیانی نے نقل کیا کہ ایک شخص نے مطرف بن عبداللہ شقیر رحمہ اللہ، جو کہ جلیل القدر تابعی کبار تابعین میں سے تھے، تابعی پہلے تو صحابی کا ذکر ہے نا، اب تابعی کا، ایک شخص ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صرف قرآن میں سے بیان کیجئے، بس ہمیں قرآن بتائیں بس۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ حدیثوں سے ہماری غرض قرآن کا متبادل حاصل کرنا نہیں ہے، ہم حدیث اس لیے نہیں بیان کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ایک اور چیز آ گئی ہے، بلکہ غرض ایسی ذات سے قرآن اور اس کے اجمال کو تفصیل سے سمجھنا ہے جو ہم سے زیادہ قرآن کی عالم ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں کہ مقابلے میں آ گئے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا ہے ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں بس، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن کو چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں صحیح سمجھو، صحیح سمجھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ احادیث تفسیر کے متعلق امام احمد رحمہ اللہ کے قول کی تحقیق۔ امام احمد رحمہ اللہ کی طرف منصور، اصل میں نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ، ہم نے کہا نا کہ قرآن پاک کا ماخذ کیا ہے؟ حدیث ہے، تو وہ جو حدیث کو نہیں مانتے نا وہ سہارے ڈھونڈتے ہیں، اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو نہ ماننا پڑے، لیکن وہ اپنی طرف سے پھر باتیں بھی بناتے ہیں کہ دیکھو فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ اصل میں امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول مشہور ہے، وہ قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان احادیث تفسیر میں سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کی جو تفسیری احادیث ہے نا، جن احادیث میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی گئی ہے، میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ یعنی امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو حدیثیں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتی ہیں میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک قول اس طرح مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 کتابیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، مغازی، ملاحم اور تفسیر، یعنی جن کتابوں میں غزوات کی باتیں آئی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، اور جن کتابوں میں لڑائیوں کی باتیں ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، اور تفسیر کی جو کتابیں نا وہ بھی صحیح نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا دیکھو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، فقہ حنبلی کے امام ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ تفسیر جو احادیث تفسیر بیان کرتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور تم کہتے ہو وہ صحیح ہے۔ بظاہر تو اختلاف ہو گیا نا آپس میں کہ کیسے ہم مان لیں، امام احمد کہتے ہیں نہیں صحیح، ہم کہتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اس کی آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے، پھر آپ کہنا کہ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اول تو یہ قول امام احمد رحمہ اللہ علیہ کا معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خود امام احمد نے اپنی مسند میں تفسیر سے متعلق بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، یعنی جب انہوں نے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لکھی ہے تو وہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس حدیث کی کتاب میں بہت سی ایسی حدیثیں بھی ہیں جو تفسیر بیان کرتی ہیں قرآن پاک کی۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے؟ وہ عام شریف آدمی ہو یا سمجھدار آدمی ہو وہ ایسا نہیں کرتا۔ یعنی آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے کل کو وہاں یہ بات کی تھی اور آج آپ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے شرم کی بات ہوگی نا۔ تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ خود تو حدیث بیان کرتے ہیں جس میں تفسیر ہو اور کہتے ہیں صحیح نہیں ہے؟ تو یہ بات ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ ان کا قول ہے۔ ایک بات کہ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مسند میں احادیث تفسیر بھی ذکر کریں اور خود ہی یہ بھی حکم لگائیں کہ تفسیر میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے؟ مطلب یہ ہو کہ تمام تفسیری احادیث موضوع اور من گھڑت ہیں، یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اگر کہتے ہیں تو ان کی بات ان کے اوپر خود ٹوٹ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر ہم امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے مذکورہ اقوال کو صحیح مان لیں اور ان کا یہی مطلب لیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ اور بے اصل ہیں، تو لازم آئے گا کہ نہ صرف احادیث تفسیر بلکہ عربوں کے تمام حربی لڑائی کے واقعات اور مسلمانوں کے تمام غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام سب کے سب سرے سے جھوٹ ہوں، حالانکہ کوئی بھی صحیح العقل انسان ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کیا آپ بھی مان سکتے ہیں کہ کوئی غزوہ بدر ہوا ہی نہیں ہے؟ تو امام احمد کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات کا کوئی اور مطلب ہے، اس کو غلط رنگ دیا گیا۔ اور اگر ہم ان کو امام احمد کے اقوال تسلیم کر لیں تو ضروری ہوگا
کہ ان کے وہ معنی سمجھے جائیں جو عقل میں بھی آئے نا، وہ سمجھ میں بھی تو آئیں. عام سمجھدار آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا، تو اتنے بڑے امام، اہل سنت کے امام، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات کا کوئی اور مطلب ہے. اس لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث صحیح وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بیان کرنے والے تک، یعنی جتنے بھی واسطے ہیں سارے کے سارے ان واسطوں سے پہنچی ہو، جو سب کے سب اچھے حافظے والے ہوں، مسلم دیندار، متقی اور پرہیزگار ہوں، یا مسلم دیندار، متقی اور پرہیزگار ہوں. یعنی ہر راوی حافظے کے اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہو، دینداری کے اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہو، اور تقوی بھی اس کا پورا پورا ہو. تو ایسی حدیث جو ہے نا، وہ دیکھو نا، حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے تو سیدھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنتے نا. آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے روایت کیا، امام بخاری سے فلاں نے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے صحابی سے، اور فلاں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا. درمیان میں کتنے لوگ آ گئے؟ تو یہ سارے لوگ اگر 100% ان کا حافظہ بھی ٹھیک ہو اور یہ دینی لحاظ سے بھی پورے پورے ہوں، تو اگر سارے ایسے ہوں تو یہ حدیث صحیح ہوتی ہے. لیکن اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمام واسطوں نے بالترتیب ایک دوسرے سے سنا ہو، بیچ میں کوئی رابطہ رہ نہ گیا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کہ میں نے تو ناصر صاحب سے سنی ہے، اور ناصر صاحب نے جو ہے نا فلانے سے سنی ہے، لیکن بیچ میں ایک آدمی رہ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ حدیث صحیح سمجھی جاتی ہے. یعنی حدیث صحیح وہ ہے کہ جس میں کوئی راوی مس نہ ہو، مسنگ نہ ہو کوئی. ٹھیک ہے. اور حدیث کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ بھی نہ پائی جا رہی ہو. یعنی یہ ساری شرطیں ہوں اور حدیث کے ضعیف ہونے کی جو بھی وجوہات ہیں وہ بھی نہ پائی جائیں. مذکورہ بالا امور میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو، یعنی کوئی ایک بات بھی نہ پائی جا رہی، تو محدثین اس کو صحیح نہیں کہتے، اگرچہ وہ حدیث حجت ہو اور مقبول ہو. یعنی وہ حدیث ایسی ہے کہ اس پر عمل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، لیکن صحیح کی مطلب حافظے کی شرط نہیں پائی جا رہی. یعنی بیچ میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا حافظہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جو کہ 100% ہو، باقی وہ دیندار بھی ہے، متقی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو وہ حدیث اگرچہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح ایک خاص شرط، وہ ایک معیار ہے. تو ہم یہ کہیں گے مثال کے طور پر کہ مثلا تابعین صحابی سے سنا ہو، لیکن صحابی کا واسطہ ذکر کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا، تو محدثین اپنی اصطلاح میں اس کو صحیح نہیں کہتے بلکہ مرسل کا نام دیتے ہیں. یہ اپنی اپنی اصطلاح کا معاملہ ہے. یعنی میں نے ناصر صاحب سے سنا، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شفیع صاحب. میں نے ناصر صاحب سے سنا اور ناصر صاحب نے محمد شفیع صاحب سے ایک بات کو سنا. میں کہتا ہوں کہ میں نے محمد شفیع سے سنا، یا میں یہ کہتا ہوں کہ محمد شفیع صاحب یہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ میں نے سیدھا تو آپ سے نہیں سنا نا، میں نے ایک واسطے سے سنا، اور واسطہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، معتبر آدمی ہے. یعنی تابعین نے صحابی سے سنا اور صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے. لیکن تابعی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب دیکھو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ ایک بندہ بیچ میں ذکر نہیں کیا نا جو صحابی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو مرسل کہتے ہیں وہ. تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا، لیکن ان کی اصطلاح ایسی ہے بس. تو ہم یہ کہیں گے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا نا کہ تفسیر میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری غلط ہیں اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث صحیح کی جو شرائط ہیں وہ اس میں پوری نہیں آتی. وہ اس لیے کہ وہ عام طور پر تابعین یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور درمیان میں اس کو ذکر نہیں کرتے صحابی کو، اس لیے کہ ان کو اعتبار ہی بڑا ہوتا ہے صحابی پر. ان کو اس بات پہ اعتبار ہوتا ہے کہ صحابی تو جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، تو گویا کہ انہوں نے سنے ہی سنے، تو میں یہ سیدھا کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سمجھ آ گئی اس بات کی آپ؟ تو یہ مطلب ہوگا ان کا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، مطلب محدثین کی اصطلاح میں صحیح نہیں. یہ مطلب نہیں کہ اپنے اندر سے گڑی ہوئی ہیں. میرے خیال ہے یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں، ایک مطلب تو بیان ہو گیا، تو آگے پھر انشاءاللہ چلیں گے. اب کل سے ہم تفسیر پڑھیں گے، کل سے ہم تفسیر کا سبق ہوگا ہمارا انشاءاللہ، وہ پڑھیں گے. تو یہ ایک دن یہ ہوگا، 2 دن تفسیر ہوگا.
ہوگی، تو وہ ہے کہ اس کو اگلے ہفتے کو پڑھیں گے۔ حمزہ صاحب کو کوئی سوال ہے میرا خیال سے؟ انہوں نے